آج میرا ترکی میں ڈے 5 ہے اور آج دل کچھ بوجھل سا ہے کیونکہ میں شہر دل نشیں یعنی استنبول کو خدا حافظ کہہ رہی ہوں اور آج ہم جا رہے ہیں سوگت، جہاں ارطغرل غازی کے مزار پہ سلام پیش کریں گے اور اس کے بعد ہانلی بازار کا وزٹ کریں گے اور پھر ہم انقرہ کی طرف نکل جائیں گے۔ ابھی ہم جس پل کے اوپر سے گزر رہے ہیں اس کا نام ہے عثمان غازی پل۔ یہ شاندار پل سی آف مرمرا کے اوپر بنایا گیا ہے اور یہ استنبول کو ترکی کے دیگر شہروں سے ملاتا ہے۔ چاروں طرف قدرت اپنے جوبن پر ہے، دور تک پھیلے سرسبز پہاڑ ہیں جن پر ہریالی ایسے بچھی ہے جیسے زمین نے سبز چادر اوڑھ رکھی ہو۔ اور اب ہم گزر رہے ہیں عثمان غازی ٹنل کے نیچے سے، جہاں لمحہ بھر کو روشنی مدھم پڑتی ہے مگر جوش اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ فائنلی ہم پہنچ گئے تاریخی سرزمین سوگت۔ سامنے نظر آنے والا یہ 2 دروازوں والا داخلی راستہ ہے جہاں سے ہم اس شہر میں داخل ہو چکے ہیں۔ یہ ہے جی ارطغرل غازی کا مزار، اس کی مین انٹرنس، اور یہ جو دائیں طرف شٹر ہیں یہاں پہ کچھ خاص موقعوں پر سٹالز لگائے جاتے ہیں۔ جیسے ہی ہم اندر انٹر ہوئے تو مجھے یہ ایک محافظ نظر آیا اپنی مخصوص عثمانی وردی میں پورے وقار کے ساتھ کھڑا ہوا۔ ہم نے اس یادگار لمحے کو محفوظ کرنے کے لیے اس کے ساتھ تصاویر بھی بنائیں۔ اندر داخل ہوتے ہی یہ دائیں طرف سب سے پہلے حلیمہ سلطان کی قبر ہے، سلام پیش کیا، اور ساتھ ہی یہ عثمان غازی کی علامتی قبر ہے جو کہ ریئل نہیں ہے۔ اندر داخل ہوتے ہی 2 محافظ پھر اپنی ڈیوٹی پہ مامور ہیں، اور یہ میرے سامنے بالکل سامنے ارطغرل غازی تاریخ کا ایک عظیم باب آرام فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ سلام اے مرد مجاہد، سلام اے جرأت و بہادری کی علامت، سلام اے تاریخ کے روشن باب، اے عظیم سپہ سالار۔ تیری تلوار کی جھنکار میں ایمان کی صدا تھی، تیری قیادت میں عزم کی روشنی تھی۔ سلام ہے تیری استقامت کو، سلام ہے تیرے یقین کو۔ تو وہ نام ہے جس نے اندھیروں میں چراغ جلائے اور آنے والی نسلوں کو ایک عظیم راستہ دکھایا۔ سلام ہے تجھ پر اور تیری اس جدوجہد پر جس نے ایک عظیم سلطنت کی بنیاد رکھی۔ اب ہم مزار کے پچھلے حصے کی طرف آگے ہیں جہاں ایک خاموش دنیا آباد ہے۔ یہ وہ مقدس مقام ہے جہاں ارطغرل غازی کے وفادار ساتھی ہمیشہ کے لیے آسودہ خاک ہیں۔ یہاں ایک ایک قبر ایک داستان سناتی ہے، وفا کی، قربانی کی اور اس عہد کی جب حق کی خاطر زندگیاں نچھاور کر دی گئی تھیں۔ ہم ان قبروں کے پاس سے گزرتے ہوئے ہر ایک کو نام لے کر سلام پیش کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جو صرف سپاہی نہیں تھے بلکہ ایک عظیم مقصد کے امین تھے۔ ان کی خاموش قبریں آج بھی ہمیں پیغام دیتی ہیں کہ سچی وفاداری اور ایمان کبھی رائے گاہ نہیں جاتا۔ سلام ہے ان سب جان باز ساتھیوں پر جنہوں نے تاریخ کو اپنے لہو سے لکھا۔ ہم یہاں سے روانہ ہونے ہی لگے تھے کہ ہمیں مؤدبانہ انداز میں روک لیا گیا اور بتایا گیا کہ ذرا ٹھہر جائیں کیونکہ ابھی گارڈ چینج کی تقریب ہونے والی ہے۔ سو ہم بھی رک گئے اور اب hamaरे سامنے یہ دلکش اور باوقار گارڈ چینج کی تقریب پیش کی جا رہی ہے۔ Olduğunca olduran, gönüllerimizi imanla dolduran, Rahman ve Rahim olan Allah'ın 99 adıyla. Bismillahirrahmanirrahim. Ertuğrul Gazi'demiz Süleyman Şah'ın önderliğinde tam 5000 çadırla birlikte Orta Doğu'dan Anadolu topraklarına geçerken ارطغرل غازی کے مزار کی رخ پرور حاضری کے بعد اب ہم بڑھ رہے ہیں ایک ایسے مقام کی طرف جو جہاں آنے والے ہر سیاح کے لیے ایک خاص کشش رکھتا ہے۔ جی ہاں، ہم آ گئے ہیں ہانلی بازار جو مزار سے بالکل قریب ہے اور چند قدموں کی مسافت پر واقع ہے۔ یہ بازار صرف خریداری کی جگہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک مکمل تاریخی تجربہ ہے جہاں آپ کو ہر طرف ارطغرل غازی کے دور کی جھلک نظر آتی ہے۔ یہاں موجود دکانوں میں ارطغرل غازی کے مجسمے، ان کے ساتھیوں کی یادگاریں، روایتی ہتھیار، تلواریں، ٹوپیاں
और तारीखी लिबास बड़ी खूबसूरती से सजे हुए नज़र आते हैं। मगर इस बाज़ार की जो असल पहचान है वो कुछ और है, और वो है यहाँ का सबसे मशहूर एडवेंचर। यहाँ आने वाले सयाह अर्तुगरुल गाजी और उनके साथियों के लिबास पहनते हैं और उसी अंदाज में तस्वीर और वीडियोस बनाते हैं। और यही वो तजर्बा है जो हानली बाज़ार को आम बाज़ारों से मुनफरिद बना देता है और हर आने वाले को यादगार लम्हे दे जाता है। हमने भी यहाँ अर्तुगरुल गाजी और हलीमा सुल्तान के कॉस्ट्यूम्स को ट्राई किया और अपने लिए यादगार तस्वीर बनाई। अब यहाँ से हम सीधा अनकरा की तरफ जाएंगे। रास्ते में किसी और पॉइंट पे हम नहीं रुकेंगे। हाँ, अलबत्ता ये रास्ते में हमें सूरजमुखी के कुछ खेत नज़र आए तो यहाँ हम तस्वीर बनाने के लिए रुक गए। रास्ते के दोनों तरफ खेत खलियान थे, कहीं सूरजमुखी तो कहीं गंदम के खेत नज़र आते थे। कुछ देर रेस्ट करने के लिए ये हम एक पेट्रोल पंप पे रुके, वहाँ पे थोड़ा सा रिफ़्रेशमेंट का सामान लिया। तो आसमान पर बादल तो पहले ही छाए हुए थे कि शदीद बारिश ने पूरे आसमान को घेर लिया। बारिश ने हमारे पूरे सफ़र को एक रोमांचक और यादगार तजुर्बा बना दिया। बारिश की बूंदें गाड़ी की खिड़कियों से टकराती रहीं और धुंध में लिपटे पहाड़, सब्ज़ाज़ार और दूर तक फैले खेत एक ख्वाबनाक मंजर पेश करते रहे। वो सामने दूर एक पहाड़ पर मुझे अतातुर्क का मुजस्मा नज़र आ रहा है, जो कि इस सरजमीन की तारीख और सकाफत की झलक पेश करता है। शदीद बारिश के बावजूद हमारा सफ़र रुका नहीं, बल्कि हर गुज़रता लम्हा हमें अनकरा के करीब ले जा रहा था। और फिर बिलाखिर हम उस शहर में दाखिल हुए जो ना सिर्फ तुर्की का दारुल हुकूमत है, बल्कि जदीदियत और तारीख़ का हसीन इम्तिज़ाज है। हम अपनी मतलूबा रिहाइश पे पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही आज का व्लॉग ख़त्म करती हूँ। कल फिर एक नई एनर्जी, ताकत और एक नई जगह के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और हमें इजाज़त दें। फ़ी अमान।